الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ لفظ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اہل لغت نے سفر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ سفر بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک مال کیجیے، نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے، نوافل اور ذکر و درود کی کثرت کیجیے، اور سفر المظفر سے متعلق ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے جو وظائف مقبول ہیں ان پر عمل کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں بلائیاں نصیب ہوں گی۔ چنانچہ ماہ سفر کی پہلی رات میں نماز عشاء کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ کافرون 15 مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھیے، اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفلق 15 بار پڑھیے، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الناس 15 مرتبہ پڑھیے۔ سلام پھیرنے کے بعد چند بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو اللہ پاک اس کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا اور اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جہالیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دور جہالیت یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ نبی کریم روف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفرا یعنی سفر کچھ نہیں۔ محق علی الاطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤ حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس باب برکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں کہ اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، اپنے گھر کے ایک برتن کو اور سامان کو خوب جاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کے ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی نحوست والی مانی جاتی ہیں، اور ان کو 13 تازی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔
یاد رکھیے اس قسم کے نظریات سراسر شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ، نہ دن اور نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، دن، تاریخ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس نے ان میں سے کسی کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہمی خیالات سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کو ان باتوں میں مطلع پائیں تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ سفر المظفر کے پورے مہینے سے متعلق نحوست کا تصور تو عام ہی ہے، بالخصوص اس کے ابتدائی 13 تاریخوں اور اس مہینے کی آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سے خلافی شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلا ابتدائی 13 تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، یعنی کہ ابتدائی 13 تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے۔ مخصوص تعداد میں سورۃ المزمل کا ختم کروایا جاتا ہے۔ ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، ان کاموں کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہے مصیبت و آزمائش اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اور ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں، بلکہ جس حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پوچھ کر رہتی ہے۔ اب چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے، نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن خوانی یا نیاز فاتحہ کرنا ایک مستحب کام ہے، اور ہر طرح کا رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن محض وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائے گی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روایت کو پڑھ کر سفر المظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ روح البیان میں ہے، سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقعہ ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور وہ وقت مبارک وقت ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے، یعنی کہ جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت نحوست تو گناہوں میں ہے، اب چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست کو کسی خاص زمانے جیسے سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا یہ تو بالکل غلط ہے۔ سب زمانہ اللہ پاک کا پیدا کردہ ہے، اسی میں آدمیوں کے افعال ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس زمانے کو بندہ مومن اللہ پاک کی فرمان برداری میں لگائے وہ زمانہ اس کے لیے برکت والا ہے، اور جس زمانے کو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے وہ اس کے لیے نحوست کا زمانہ ہے۔ نحوست دراصل اللہ پاک کی نافرمانی میں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہم اور بدشگنی دونوں ہی بے حد مہلک امراض ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ان سے پیچھا چھڑوانا دشوار ہو۔ اگر ہم اللہ پاک کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور بدشگنی کے اسباب پر غور کرتے ہوئے علاج شروع کر دیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آئیے اس بارے میں کچھ اسباب اور ان کے علاج ملاحظہ کیجئے اور ان پر عمل کی بھی کوشش کیجئے۔ چنانچہ بدشگنی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے۔ بدشگنی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک ہی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتقاد رکھتے ہوئے، یعنی ذہن بنا لیجئے کہ ہر برائی اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کے موقع مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ اب اگر ماہ سفر یا کسی بھی دن یا مہینے میں کوئی مصیبت آئے گی تو ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوگا کہ یہ مصیبت و پریشانی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ سفر کے مہینے میں پیش آنے والی چند تاریخی واقعات آپ کو بتاتا چلوں۔ سفر مظفر پہلی ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ زہرا کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سفر مظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمرو بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مدائن جس میں کسرا کا محل تھا کی فتح سفر المظفر 16 ہجری ہی کے مہینے میں ہوئی۔
سبحان اللہ. کیا اب بھی آپ سفر کو منحوس جانیں گے؟ ہرگز نہیں. تو اسلامی بھائیوں، سفر کچھ نہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مذکر کے بارے میں وہمی خیالات کو گل دیتے ہوئے فرمایا لا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ادھر ادھر کی باتوں کا توجہ چھوڑیے. تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، سب بابرکت مہینے ہیں، اور جو کوئی مصیبتیں آزمائشیں آ بھی جائیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں. بلکہ اس میں تو عبادت کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. میں نے بھی آپ کو بتایا بیان کرتے ہوئے جیسے کہ نحوست والا وقت وہی ہے کہ جب آپ گناہ کر رہے ہیں بس، اور بابرکت والا وقت وہی ہے جس میں آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں. تو اس ادھر ادھر کی نانی دادیوں کی پرانے لوگوں کی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے اسلام سے. تو میں امید کرتا ہوں آپ اس بیان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ آپ کی بھی آخرت سنوارے اور میری بھی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تب تک کے لیے بلاول بھائی کا سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.